خیر میں آپ ہمیں بتائیے کہ جو پروگرام ہو رہے ہیں تو کافی چیلنج ہے یوتھ کو، تو اس طرح کے پروگرام کتنے ضرورت ہے اور کتنے ٹارگیٹ؟ نہیں، پروگراموں کی ضرورت ہے. نوجوان میرے نظر میں ٹارگیٹڈ ہے اور ہر طرف سے، خاص طور پر جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، پچھلے کئی سالوں سے وہ کراس فائر میں رہا ہے. کراس فائر ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. بہرحال وہ ایک چیپٹر ہے ہماری کہانی کا، لیکن یہ بھی ایک دوسرا چیپٹر ہے کہ سرکار کہتی ہے، دلی کی سرکار کہتی ہے، ہر جگہ کہتی ہے امن ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، اور پھر وارداتیں بھی ہوتی ہیں. اس کا جواب کون دے؟ اور پھر ان کا یہی کہنا ہوگا ادھر سے آئے ادھر سے آئے، پرانی کہانی کو دہرا رہے ہیں. نیا کیا ہے ان کے پاس؟ اور اس کو سنبھالنے کے لیے جو چاہیے تھا وہ یہاں کے جنتا میں، جموں کے جنتا، کشمیر کی جنتا، یہاں کے یوتھ، وہاں کے یوتھ کو کچھ امید پیدا کر لیتے لائف میں. بڑی بڑی ڈگریاں، پی ایچ ڈیز، ایم ایس سیز، ٹیکنوکریٹس کہاں ہیں آج؟ آج میں نے سنا ہے کہ ایک جو ڈرائیور ہے آٹو چلانے والا، وہ پی ایچ ڈی کر کے. برا نہیں ہے، کام کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کی محنت کا تقاضا تھا کہ اسے اس کا معاوضہ ملنا چاہیے. مجھے تو مایوسی نظر آتی ہے ماحول میں جہاں تک سرکار کا تعلق ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ نوجوانوں کو خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، الگ تھلگ نہیں. یہی کہانی دوسرے حصوں میں بھی ہے ملک کے. اچھے دن کا سپنا دکھایا سرکار نے ملک کے نوجوانوں کو، یو پی کے نوجوانوں کو. اب وہاں بھی کیا ہے؟ وہاں مندر مسجد کا تنازع. ارے یوتھ کے لیے، میرے نوجوان کے لیے، میری بیٹی بیٹے کے لیے یہ نہیں ہے اس کو کتاب چاہیے اور کتاب پڑھ کر ڈگری حاصل کر کے کچھ جینے کے لیے اپارچونٹی ملنی چاہیے. اس کا باپ انتظار کر رہا ہے، ماں انتظار کر رہی ہے، وہ چاہے جموں کی ہو، یہاں کی ہو، یو پی کی ہو، کہیں کی ہو. اور حقیقت یہ ہے پچھلے 10 سال میں بلینئرز کی تعداد میں اضافہ ہوا. کچھ رئیس بن گئے، آسمان تک پہنچے، لیکن بہت سارے نوجوان ہمارے زمین بوس ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو جاب کی اپارچونٹی نظر آتی نہیں. اس کا حساب لینا چاہیے اور یوتھ کو چاہیے منظم ہو کر جانچے میں نہ آئے، سرکار سے پوچھنا شروع کرے کہ آپ کے وعدے گئے کہاں. اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا. یہ دیش، اس میں کیپیسٹی بھی ہے. آج جھگڑے ہیں، آج لڑائی ہے، لڑایا جا رہا ہے، لیکن تجربہ بتا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان آگے آئیں گے، سیکھیں گے، وہ جاب کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے اور بہتر مستقبل کے لیے آواز اٹھائیں گے. تو سر ڈاکٹر فاروق اللہ صاحب نے جسٹیفائی کیا اسپیکر کی اس ایکشن کو جس میں انہوں نے بحث کی اجازت نہیں دی وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر، تو کیا سمجھتے ہیں؟ میں عرض کر لوں، فاروق صاحب بڑے قابل احترام لیڈر ہے ہمارے. اسپیکر صاحب بھی اچھے بڑے عہدے پر ہے، لیکن بچپن سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ سوال کرنا مناسب ہے. کیا موقع ملا تھا اسمبلی میں، ہمیں بھیجا لوگوں نے، مجھے تو بھیجا وہاں بات کرنے کے لیے، تو منع کیوں کرتے ہو بات کرنے سے؟ روکتے کیوں ہو؟ یہ میرا پلیٹ فارم ہے اسمبلی، پوچھنے کا، بات کرنے کا. جو میری درد ہے، میرے عوام کی درد ہے، اس کو بانٹنے کا. فاروق صاحب کو یاد دلاتا ہوں، آپ کل تو یہی چاہتے تھے اور آج آپ کہیں گے کہ وہاں کیوں؟ اور پھر جائیں کہا؟ عدالت میں جائیں. 370 میں عدالت میں گئے تھے ہم سب، ملا کیا؟ پھر راستہ بتائے وہ. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اسمبلی میں اس اہم ایشو پر، وقف کے معاملے کو لے کر، یہ سوال مسلمانوں کی پراپرٹی کا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے آن بان شان کا بھی تعلق ہے، ان کے حقوق کا سوال ہے، ہمارے ملک کی سیکولر روایات کا سوال ہے. اس سے بٹوارا ہوگا، اس سے کمیونٹیز میں گراٹ پیدا ہوگی. ایسا نہ ہو. اسمبلی میں ایسے معاملات پر بحث ہونی چاہیے.
इन मामलात पर बहस नहीं होगी, फिर किस बात पर बहस होगी? असेंबली बनी क्यों? मरकजी सरकार एक बहाना लेकर रोके और फारूक साहब दूसरी नसीहत हमें कर लें। हर वक्त हम नसीहत उनकी सुनेंगे, उनका तजुर्बा है, लेकिन कम से कम ये भी कहेंगे असेंबली फोरम है डिबेट करने का, डिस्कशन करने का। सर आज सर में कल हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पिछली मतलब आर्टिकल 377 की नहीं, मैं अभी एक और फैसला सुनाया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, जो गवर्नर तमिलनाडु के बारे में बड़ा कमाल का फैसला सुनाया है। हमें उम्मीद है कि अगर कल नहीं सुनाया, आज सुनाए। यानी मायूस होना नहीं, जो कल हुआ वो ठीक है, हमें मंजूर नहीं, लेकिन आज फिर दरवाजा खटखटाना है इंसाफ का, और दरवाजा खटखटाना है असेंबली का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। सर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा हज कोटा में जो कटेल हुआ है, तो आप नहीं समझते कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भी होना चाहिए इस हवाले से, जो पीएम से मिले या कुछ हो? वो दरअसल मेरे ख्याल में इस पर पार्लियामेंट मेंबरों को जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से भी वजारत खारजा से मिलना चाहिए, और वजारत खारजा इस सवाल को सऊदी हुकाम के पास पेश कर ले। वो एक रास्ता है हमारे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट मेंबर भी उनका साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ही कटौती नहीं है, पूरे मुल्क के सतह पर कटौती है। मुझे उम्मीद है और पार्लियामेंट मेंबर्स जो सेकुलर है, लेफ्ट है, एक साथ मिलकर उनको आवाज़ भी उठानी चाहिए, और ऑप्शंस ओपन करने के लिए मुख्तलिफ सतह पर बातचीत का अमल भी शुरू करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, सीपीआईएम के लीडर, तो जिनका ये कहना है कि एक तो ऑल पार्टी डेलीगेशन को प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए हज कोटा को कर्टेलमेंट के जहां तक ताल्लुक है, और दूसरा जिस तरह से इन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर भी जो तनकीद की और कहा कि जो असेंबली एक मंच होता है और जहां पर बोलने की जरूरत होती है और स्पीकर को बोलने की इजाजत दे देनी चाहिए थी। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।